ہاں بھائی جلدی جلدی، نماز کے اول وقت سے کیا مراد ہے؟ جب ایک نماز کا وقت داخل ہو جائے، جب مؤذن اذان دے دے تو جی ہاں وہی اول وقت ہے۔ کیا فجر کی نماز صبح قاضی کے وقت ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لڑکی والے نکاح کرتے وقت لڑکی والوں سے جہیز لینا ہے یہ نہیں، یا پھر کتنا لینا ہے یہ طے نہ کریں، اور پھر کچھ مہینوں بعد رخصتی کے وقت یہ دھمکی دیں کہ اگر اتنا جہیز اور یہ چیزیں نہ دیں تو لڑکی رخصت نہیں کر کے دیں گے، اور نہ دیں گے تو طلاق بھی نہیں دیں گے، تو اس صورت میں عدالت سے خلا لینا جائز ہوگا؟ عدالت کا خلا تو معتبر نہیں ہوگا، البتہ ویسے طلاق مانگ سکتے ہیں لڑکے والوں سے، اور ایسی صورت میں زبردستی بھی طلاق نکلوا سکتے ہیں، تمیز سے نہیں دے رہا تو سمجھ رہے ہیں نا، چترول لگا کے بھی طلاق نکلوائی جا سکتی ہے۔ استاد جی اگر سنت والی نماز میں صرف فرض پڑھ لیے، مثلاً ظہر میں 4 فرض پڑھ لیے اور سنت چھوڑ دیں کہ تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں اور عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو پھر سنت نہیں پڑھ سکتے بھائی، وقت کے اندر اندر پڑھنی پڑیں گی۔ جو ٹوپیاں استعمال کے قابل نہ رہیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ لوگ ان کو مقدس اوراق کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں۔ او بھائی دیکھو، ٹوپی جو ہے نا آپ کے لباس کا حصہ ہے، یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہر آدمی کا لباس ہے نا، تو پراپر ڈریس میں آنا چاہیے، تو پراپر ڈریس میں شلوار قمیض بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، صحیح ہے نا؟ تو وہ بھی اب کبھی ایسا ہوا کہ جی آپ مسجد میں آئے تو کرتے رکھے ہوئے ہیں جی، یا شلواریں رکھی ہوئی ہیں، تو جب کرتے شلوار نہیں ہوتے ٹوپی کا کیا کام ہے مسجد میں؟ ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی اور کا لباس استعمال کرنا جو آپ کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کی پسینے کی الگ بدبو ہوتی ہے، ہر آدمی کے ٹرین کے نکلنے والے جراثیم الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ہر آدمی کی جوئیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہی ٹوپی صبح سے لے کے رات تک مختلف قسم کی کھوپڑیوں سے گھوم گھوم کے آپ کی کھوپڑی میں آئے تو یہ ویسے بھی صفائی کے، ایسی صورت میں تو میں تو ننگے سر پڑھ لیتا ہوں، مسجد کی ٹوپی استعمال نہیں کرتا۔ ٹوپی اپنے پاس رکھو بھائی، ویسے 24 گھنٹے سر ڈھاکو، نہیں تو کم از کم نماز کے وقت جیب میں رکھو اپنی، نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو، وہ زیادہ بہتر ہے کسی اور کی ٹوپی پہننے سے۔ یہ جیسے ایک تولیہ 20 آدمی استعمال کر رہے ہوں تو غلط ہے نا، اس کے پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، اس کا پسینہ الگ ٹائپ کا ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم کا پسینہ نکال رہا ہے، وہ سارے پسینے آپ اپنے منہ پہ لا کے مل رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بدعت ہمارے مسجدوں میں ٹوپیوں کی چل پڑی، اور پھر ٹوپیاں اب تو پھر بھی کچھ غنیمت آنے لگیں، پہلے وہ چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی تھیں، اس کے تن کے نکلے ہوئے ہوتے تھے، درمیان سے گنجی ہو گئی سائڈوں سے، وہ اللہ کے سامنے وہ پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں، چٹائی لپیٹ کے نا جیسے کھڑا ہوتا ہے، وہ پہن کے کسی دعوت میں انسان نہیں جا سکتا، لوگ سمجھیں گے چندہ مانگنے آیا، بھگا دیں گے اس کو وہاں سے۔ تو اللہ کے سامنے بھی پراپر ڈریس میں انسان کو ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی یہ ہو گیا ٹوپی کا مسئلہ۔ مفتی صاحب کسی غیر محرم کو نماز کا یا کسی دینی کام کی ترغیب دینا صحیح ہے؟ یعنی چچی یا بھابھی وغیرہ کو؟ چچی بھابھی تو اپنے گھر کے رشتے ہوتے ہیں، ان کو ترغیب دے سکتے ہیں لیکن پردے میں۔ استاد جی رونگ وے جانا بائک پر کیسا ہے؟ اگر تھوڑی سی دور ہی جانا ہو چلے جائیں یا نہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے خیر، لیکن ثواب کا کام بھی نہیں ہے، خلاف قانون ہے۔ آج کل تو سنا FIR کٹتی ہے نا پولیس والے، تھوڑے سے رونگ وے پہ بھی آپ کو رائٹ وے پہ لے جائیں گے جیل کی طرف۔ بھائی رونگ وے پہ بڑے حادثات ہم نے دیکھے ہیں، بائک تھوڑی سی بھی رونگ وے پہ آپ چلاتے ہیں نا، ہم نے بڑے حادثات دیکھے ہیں، وہ سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا یہ رونگ آ رہا ہے، وہ بھیڑ دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی ہیں، موتیں دیکھی ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے پھر وہ اس سے توبہ کرے لیکن زنا ایک قرض ہے، تو کیا یہ کرنے سے گناہ کے ساتھ وہ قرض بھی معاف ہو جائے؟ زنا قرض نہیں ہے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں آپ سے زنا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں کسی عورت سے بھی ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے گناہ کی سزا اللہ کسی اور کو نہیں دے گا۔ تو زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کی سزا آپ ہی کو ملے گی۔ البتہ ایک بات ہے، جو زنا کرنے والا ہے وہ اس کا یہ راز چھپتا نہیں ہے، فاش ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اولاد کو بھی پتہ چلتا ہے۔ جب بیٹے بیٹیوں کو پتہ چلے گا نا تو ان کے دل میں باپ کی عزت بھی ختم اور گناہ کی برائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے کیا تو ہم نے کیا تو کیا ہو گیا؟ تو پھر یہ نسلوں میں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے شوہر کو کسی بے حیائی کے کام میں دیکھا بھی ہے تو اللہ کا واسطہ لوگوں میں گن نہ گاؤ، چھپا دو اس کو، میاں سے بند کمرے میں لڑ لو کہ یہ کام بعض میاں انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورت کو پتہ چل جاتا ہے میرا میاں یہ کام کرتا ہے،
تو پتہ چل گیا بہت برا کر رہا ہے وہ, اس سے کمرے کے اندر ہی لڑو. بچوں تک یہ بات نہ محلے والوں کو نہ بتاؤ, اپنے ابا کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے نا, تو لباس کا کام عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے, یہ عیب چھپانا ہوتا ہے. تو میاں بیوی جو پرسنل باتیں ایک دوسرے کی جانتے ہیں وہ تھرڈ پرسن نہیں جانتا, تو وہ اللہ ان کے ایک راز اس لیے تھوڑی مطلع کرتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤ, بلکہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے راز پہ پردہ ڈالو. تو خود لڑو, چھوڑو نہیں اس کو, ٹھیک ہے نا, لڑو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, لیکن دنیا کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت نے جب اپنے میاں کی برائی کسی کے سامنے, ایک بندے کے سامنے بھی کر لی نا, تو سمجھ لو کہ یہ راز کھل گیا. اب دوسرا نہیں چھپائے گا اس کو, آپ نے نہیں چھپایا, دوسرا کہاں سے, وہ چسکے لے لے کے بیان کرے گا. اس کے بعد آپ کی عزت بھی گئی. لوگ کہیں گے اس کی بیوی, یہ فلاں کی بیوی ہے جو فلاں ایسا ہے, آپ کی عزت گئی. دوسرا, بچوں تک بھی یہ بات پہنچے گی تو بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ کہیں گے جب ہمارا باپ یہ کرتا تھا تو ہم نے کر لیا تو کیا ہے. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ باپ کا ایک بڑا احترام ہوتا ہے فطری طور پر بچوں کے دل میں نا, باپ کی اللہ نے عظمت ڈالی ہے, تو بچے بھی بگڑتے ہیں. پھر آپ باپ کو نہیں, اپنے شوہر کو نہیں روگے, بچوں کو روگی بیٹھ کے. کہتے ہیں نا عقل مند عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی برائی پہ پردہ ڈالتی ہے اور ایک شریف آدمی کی بیوی کہلا کے اپنی عزت کرواتی ہے. بیوقوف وہ ہے جو اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے اور پھر ایک برے آدمی کی بیوی کہلا کے اپنے آپ کو بھی بدنام کر دیتی. لوگ کیا کہتے ہیں, عورت کی پہچان تو اس کے شوہر سے ہوتی ہے نا, فلاں کی بیوی. دیکھو انبیاء کرام کی جو, ہمارے نبی کی جو ازواج ہیں, اگر وہ ہمارے نبی کی بیوی نہ بنتی تو ان کی کوئی عزت ہوتی, پہچان ہوتی ہے بھائی, وہ مائیں بنتی ہماری. تو عورت کی پہچان میں اس کے شوہر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کی عزت کروائے. میں یہ بھی نہیں کہتا بے لگام چھوڑ دے اس کو, وہ کمرے میں جو مرضی بیٹھ کے کرتا رہے, ایسا نہیں ہو تو بگڑے گا. اور ایسا بگڑتا ہے پھر عورتوں کو, بیوی کو تو لفٹ ہی نہیں کرائے گا. تو چیک کریں, اس کا بٹوا بھی چیک کریں. بٹوے تو خیر چیک نہ کریں, موبائل پہ گھسے نہیں اندر ہی, پرائیویسی میں تو دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. لیکن جب کسی سے بہت زیادہ ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو دیکھیں کہ ستار بھائی لکھا ہوا ہے اس نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستار بھائی سے اتنا ہنس ہنس کے بات آپ کیوں کر رہے تھے. ہاں یہ کون ہے, یہ پوچھ رہے ستار بھائی. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس طرح سے انکوائری ضرور کریں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شوہر کو بٹھائیں, انکوائری کریں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ وہ آپ کا باپ ہے, نہ وہ آپ کا بھائی ہے, نہ وہ آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہے. اگر ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا, بھائی میاں بیوی کو تو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کے بچپن کے دوست کون ہیں. تو یہ نیا کون ہے جس سے آپ اتنا ہنس ہنس کے, اور ایسے گھنٹوں گھنٹوں آپ کا چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے پھر وہ شروع میں ہی پکڑ لیا جائے نا تو وہ رک جاتا ہے. اگر یہ اس کو لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ جائے پھر یہ کنٹرول میں نہیں آتا. پھر وہ بیوی کو تو نو لفٹ. وہ جب رنگ برنگی لڑکیاں اس کی, وہ وسیم کے نام سے, ستار کے نام سے سیو کی ہوئی ہیں اس نے, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آج کل. ایک میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک لڑکی کی کہیں منگنی ہو گئی, وہ اس نے مجھے خود بتایا, وہ منگیتر سے ملنے گئی ہے, وہ سو رہا تھا, اس کی کمبختی آئی ہوئی تھی وہ, تو منگیتر کی بہنوں نے بتایا سو رہا ہے. یہ ہے جائز نہیں ہے, منگیتر سے ملنا حرام ہے, لیکن آج کل چل رہی ہیں دوستیاں. تو اس نے موبائل اٹھا لیا, اس کا موبائل اٹھا کے دیکھا کہ ان کی تو محترم کے ماشاء اللہ معشوقات کی ایک طویل فہرست, ان کی منگیتروں کی طویل فہرست. تو وہ لڑکی تھی پنجاب کی نا, صحت مند قداور ماشاء اللہ, وہیں سے جوتوں سے اٹھا کے اس کی دنا دن دھنائی لگانا شروع کی. کیونکہ یہ اس کو بولتا تھا میں تمہارے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں گا, تم ہی ہو میری, اور یہ ہو. اس نے تو پورے میسج پڑھ لیا نا ان باکس میں گھس کے. دیکھو نکاح سے پہلے یہ میسج بھی پڑھنے کی میرا خیال ہے گنجائش ہے, کیونکہ جب کسی سے معاملات کر رہے ہو تو دیکھو یہ ہے کیسا, سمجھ رہے ہو نا. کیونکہ معاملے میں تو انکوائری کی جائے گی نا, شادی کرنا کوئی کم معاملہ تو نہیں ہے نا بھائی. کسی کو جب پیسے دے رہے ہو کاروبار کے لیے تو پہلے اس کو آزماؤ تھوڑے پیسے دے کے. تو یہ تجسس جائز ہے, کیونکہ آپ معاملات بغیر پرکھے نہیں کر سکتے. تو منگیتر کے موبائل میں گھسیں, شوہر کے موبائل میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. اب تو کر لی نا شادی, اب تجسس شریعت میں کیا ہے, نہ شوہر بیوی کے موبائل میں گھسے نہ یہ اس کے موبائل میں گھسے. یہ غلط چیز ہے, یہ ایک غیر خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے, بلا وجہ خام خامے جو ہے نا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھس. اچھا گمان رکھو بھائی, یہ بھی اچھا یہ بھی اچھی,
لیکن جب منگنی ہوئی ہے تو اس کو چاہیے تھا گھسے، وہ گھسی تو اس کو اتنے سارے میسج نظر آئے، وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو پٹایا ہوا تھا اس نے. تو وہ تھی ماشاء اللہ پنجاب کی قداور، اس نے وہیں سے اٹھا کے اس کو دنا دن دھنائی کرنا سوتے ہوئے کو، خواب میں اس کو پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا. وہ اٹھا اور معافیا مانگنے لگا، بھائی غلطی ہو گئی، بھائی یہ نہیں. وہ پتہ چل گیا وہ رشتہ، پھر مجھ سے ان لوگوں نے مشورہ، میں نے کہا چھوڑ دو اس رشتے کو، توڑ دو اس کو. یہ آدمی ابھی سے کم وقت اتنی لڑکیوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، شادی کے بعد کہاں وفا کرے گا. اور وہ لڑکا اتنی معافیاں مانگی اس نے، ان لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، اور ان کا ارادہ ہوا اب دوبارہ ہم ہاں کر دیں. پھر اس کو دیکھا کسی لڑکی کے ساتھ بائک پہ گھوم رہا ہے، وہ اتفاق سے شہر میں کسی نے دیکھ کے بتایا. تو ایسے نالائق ہوتے ہیں، معافیاں مانگ کے بھی کم بخت نے. تو بھائی یہ دین اور مذہب اللہ کی بڑی نعمت ہے. مذہب کے علاوہ کون سی چیز روکے گی آپ کو؟ اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر کون روکے گا آپ کو؟ والدہ کی صحت کے لیے دعائیں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. حضرت ملک سے باہر ہوں، ان کا اپنی زوجہ کے ساتھ، یار یہ ایسے حیا کے خلاف بات جو ہے نا، مسائل تھوڑا سا کھلے عام نہ پوچھا کریں. بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں؟ رکھیں بھائی. میکائل، میکائل پتہ کون ہے؟ موت کے فرشتے کا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ اسرافیل رکھ لیں جو سور پھونکیں گے نا قیامت کا. ایک صاحب آئے ہمارے یہاں، بڑی بڑی مونچھیں ان کی، ایک دم نا ایک جیسے دہشت ناک ٹائپ کے نہیں ہوتے. ہم نے کہا نام کیا کریں؟ قیامت خان. وہ عجیب مونچھیں، وہ ایسے بڑا قد آور. تو ہمارے استاذ نے پوچھا وہ کون آیا بھائی؟ ہم نے کہا قیامت آئی ہے. ہم نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا آپ ملیں گے تو پتہ چلے گا واقعی قیامت ہے. میرے دوست نے اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر گارمنٹس کے کام میں کچھ پیسے انویسٹ کیے ہیں. ہر ماہ ان کو کچھ منافع ہوتا ہے، وہ منافع 4 دوستوں میں تقسیم ہوتا ہے. میرے دوست نے مجھ سے کچھ پیسے لیے ہیں 2 ماہ کے لیے منافع، اور اس نے اپنے ایک پارٹنر کو پیسے دیے، ایک دے کر فارغ کر دیا. میرے دوست کے 2 حصے ہیں، باقی 2 حصے پارٹنر کو دیتے ہیں. دوست اپنے منافع پر سے بنیاد منافع. بھائی اتنے لمبے چوڑے مسائل ریٹرن میں پوچھا کرو، پورے تجارت کے میں تو کامن جو لوگوں کے عام فائدے کے مسائل ہیں وہ پوچھا کریں. ریٹرن میں لکھ کے دے دیں اپنا فون نمبر ڈال کے. جب سے یہ سنا ہے کہ غسل کرنے میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، تب سے غسل کرنا مشکل ہو گیا ہے. غسل کرتے ہوئے اسلام کے بارے میں خیال آتا ہے، اسلام کتنا مشکل ہے. بھائی اسلام نے جہاں یہ بتایا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوتا، وہاں یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ مگا ڈال کے اطمینان کر لو کہ پانی پہنچ گیا ہے، اس میں وہم نہ کرو. آپ نے کبھی مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا کیا اسپیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ادھر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز 8 بج کے فار ایگزامپل 8 بجے نماز ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں 7:49 ہو گئے، مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہے. پیچھے دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، کہیں بھی نہیں ہے. 1 منٹ میں ابھی 30 سیکنڈ باقی رہتے ہیں پورا ہونے میں. میں وضو کر کے مصلی پہ الحمدللہ کھڑا ہوا ہوتا. لوگ کہتے ہیں یہ آئے کہاں سے؟ اس دوران میں ہم اوپر سے اترتے بھی ہیں گھر سے، وضو بھی کرتے ہیں، یہاں بھی آرام سے پہنچ جاتے ہیں. 30 سیکنڈ بہت ہے میرے لیے. تو میں تو وہاں لڑکے وضو کر رہے ہوتے ہیں نا مدرسے میں، تو ان سے کہتا ہوں سائڈ پہ ہو، تم گھنٹہ لگاؤ گے یار، تو نکل لی. تو یہ آپ 3 دفعہ منہ دھوئیں، پورے بال گیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کا اپنا وہم ہے کہ آپ کو یہ وہم ہو گیا کہ بال گیلے نہیں ہو رہے. اور میں یہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں گھنٹوں گھنٹوں پاؤں رگڑ رہے ہیں، نلکا کھلا ہوا ہے، ادھر سے رگڑ رہا ہے، ادھر سے رگڑ رہا ہے، یہاں سے رگڑ رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ کیا کھال ادھیڑے گا اس کی تو؟ عجیب وہمی ہے، داڑیاں دھو رہے ہیں پوری یوں کر کے. تو آپ کبھی ہمیں دیکھ لیں تو پورا وضو ہو جاتا ہے. پانی نہانا بھی ایسا ہی ہے، جاؤ 2 منٹ میں آدمی پورا جسم گیلا ہو جاتا ہے. تو یہ وہم ہے، یہ اسلام مشکل نہیں ہے. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہم ہو گیا ہے. لوگ سیلری پوچھتے ہیں، اگر جھوٹ بولو تو اسلام نے منع کیا، سچ بتاؤ تو کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے. بھائی دیکھو ایک اصول یاد رکھیں، کسی بھی فضول سوال کا جواب نہ دیا کریں، یہ سیکھیں. کوئی آپ سے پوچھے آپ تہجد پڑھتے ہو، آپ بولو میں پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اب دیکھو میں لطیفہ سناتا ہوں، ایک آدمی کسی سے پوچھے تمہاری بیوی کیسی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے؟ اس کو غصہ ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. اب آپ بتاؤ، اس نے تو بےہودہ سوال کیا، آپ بولو کہ اس نے چونکہ پوچھا ہے، اگر میں غلط جواب دوں تو جھوٹ ہو جائے گا، صحیح جواب دوں تو میں اپنی بیوی کی باتیں دوسرے کو کیوں بتاؤں؟ تو یہ وہ بیوقوف ہے یا آپ بیوقوف ہو؟ آپ بیوقوف ہو بھائی. آپ بولو بھائی تجھے اس سے کیا ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، کیا کرنا ہے تو نے؟ جنرل نالج تیرا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے.
تو اسی طرح ہر سوال کا جواب، کوئی پوچھ رہا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، کیوں بھائی؟ اول تو یہ غلط سوال ہے، آپ کو غصہ آنا چاہیے بالکل بجائے کہ کیوں پوچھ رہے ہو، آپ کو میری ذاتی زندگی سے کیا واسطہ ہے؟ تو ہر سوال کا جواب سسرال والے پوچھ رہے ہیں نا رشتہ دینے سے پہلے، تو آپ بتائیں، اس میں چھپانا جائز نہیں ہے. لوگ اس میں بھی کہہ رہے ہیں آپ چھوڑیں یار تنخواہ کے کیا رکھے، ایسے ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے رشتہ بھیجا، لڑکی والوں سے کہا، لڑکی والے پوچھ رہے ہیں کہ تنخواہ کتنی، کہہ رہے تنخواہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے الحمدللہ. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے درمیان میں انکوائری کے لیے ڈالا ہوا تھا، ہمارے اپنے رشتے دار تھے نا کہ اس سے انٹرویو لو، تو تنخواہ کا پوچھ رہے ہیں. تو اصل میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اصل تو دین ہے. میں نے کہا اصل دین ہے، لیکن ہم نے آپ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اصل دین ہے یا دنیا ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے پوچھا آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے. آدھا گھنٹہ ہو گیا کم بخت جواب نہیں. میں نے کہا بھائی، کہہ رہے یار اسلام میں تو یہ پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام میں پیسہ ویسا کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال میں نے آپ سے نہیں پوچھا، جو آپ سے پوچھا وہ بتاؤ نا. وہ ایک فقیر گیا نا کسی سے بھیک مانگنے، کہہ رہے اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو یہ کہتا ہے میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں، مشورہ نہیں مانگا. جو چیز مانگی ہے وہ دینی ہے، تو نہیں تو پتلی گلی سے نکل. سمجھ رہے؟ تو ایسے موقع پہ کوئی پوچھے تو بتاؤ بھائی، صاف صاف بتاؤ یہ ہے. پھر وہ پوچھے یہ ارننگ ہو کیسے جاتی ہے، وہاں آپ نے کہہ دیا 1 لاکھ روپے. اگلا سوال لڑکی کے ابا اگر عقل مند ہوں گے تو پوچھیں گے کہ یہ 1 لاکھ کہاں سے آتے ہیں. عقل مند ہوں گے، بے وقوف ہوں گے تو کہیں گے اصل میں پیسے میں کچھ نہیں رکھ. بھائی پہلے انکوائری تو پوری کرو، آپ کو بندے کا پتہ چلے. پھر یہ بات کی چیز ہے کہ غربت دیکھنی ہے کہ بندے کا سر سے بال سے پاؤں کے ناخن تک اسٹیٹس تو سامنے آئے نا کہ ہے کیا، یہ قوم کیا ہے، رہتا کہاں ہے، ذاتی گھر ہے، کرائے کا گھر ہے، کیا کھلائے گا کیا پلائے گا. انکوائری پوری کرو، پھر وہ بعد میں ہوتا رہے گا. اس میں جھوٹ نہیں. دیکھو ویزا میں اگر ایمبیسی میں کوئی جھوٹ پکڑا جائے نا تو ویزا نہیں ملتا، پتہ ہے نا آپ کو. بھائی انٹرویو امریکہ جاتے ہوئے، یو کے جاتے ہوئے انٹرویو لیتے ہیں، اگر آپ کہیں بھی جھوٹ بول دیا نا آپ نے، ویزا ریجیکٹ. وہ کہتے ہیں 2 نمبر آدمی ہے یہ، تو چاہے وہ اس جھوٹ کی اتنی ویلیو ہو یا نہ ہو. تو رشتہ تو اس سے اہم چیز ہے، اس میں اگر داماد جھوٹ بول رہا ہے، ریجیکشن. فورن اسٹیمپ پہ نا وہ اس کے پاسپورٹ پہ آپ لگا دو، ٹھپا لگا دو، کبھی بھی ویزا نہیں ملے گا. ہمارے گھر کا ویزا گلی محلے میں آئے گا، وہ گلی محلے سے باہر نکل جائے گا. تو تنخواہ کی وجہ پوچھیں تو وجہ بھی بتاؤ. بھائی یہ ہے جی میرے پولٹری فارم ہے، یا میں انڈے بیچتا ہوں، یا میں وہ ایک آدمی نے رشتہ بھیجا نا 2 نمبری کر رہا تھا، لڑکی والوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کرتا کیا؟ انہوں نے کہا جی لکڑیوں کا بزنس ہے اس کا. انہوں نے کہا لکڑیوں کے تو بہت سارے بزنس ہوتے ہیں، گودرا میں کوئی کارپینٹر ہے یا کیا کرتا ہے، یعنی جنگلوں کی لکڑیاں بیچتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کہتی جی آپ کو ہم نے جب بتا دیا کہ اس کا لکڑیوں کا ذاتی بزنس ہے بس کافی ہے نا. اتنی پنچایت میں آپ کیا CID والے ہیں کیا؟ وہ لڑکی کے ابا وہ چپک گئے. انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ لکڑیوں کا بزنس کیا، فرنیچر کی دکان ہے، کیا کرتے ہو؟ بہت زیادہ اصرار کیا تو پتہ چلا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. مسواکیں بیچنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا، بھائی سیدھے سے بتاؤ مسواک بیچتا ہوں میں، تو اس میں کیا ہے؟ ان کو دینا ہوگا دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو سچ بولنے والے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. اچھا بھائی لوگ سیلری پوچھتے ہیں، جھوٹ میں تو سیلری پوچھیں، ان کو بولو تمہیں کیا ہے. میں نے اپنے 3 بچوں کا عقیقہ 1 گائے پر کیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے. گائے میں تو 3 لڑکے اور 1 لڑکی نمٹ سکتے ہیں نا، 7 حصے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کرنا 7 لڑکیاں 1 گائے میں نمٹ جائیں گی. میرے ماموں کیبل کا کام کرتے ہیں اور چھوٹی سی دکان بھی ہے، لیکن وہ ٹیمپریری ہے اور زیادہ کیبل انکم کے کام سے ہی آتی ہے، اور زیادہ انکم کیبل کے کام سے ہی آتی ہے، الٹا لکھا ہوا ہے. تو ان کے پاس ایک اضافی بائک تھی تو انہوں نے مجھے چلانے کے لیے دی، تو کیا وہ بائک استعمال کرنا جائز ہوگا کیونکہ وہ بائک حرام پیسہ خریدی؟ بھائی اگر آپ کے ماموں کیبل کا کام کر رہے ہیں اور کیبل میں زیادہ تر ناجائز چیزیں ہی استعمال ہو رہی ہیں تو پھر یہ ارننگ جائز نہیں ہے. لیکن مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ کیبل میں زیادہ جائز ہو رہا ہے، کیونکہ نیوز چینل بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ زیادہ تر جائز میں استعمال ہو رہی ہے یا ناجائز میں. گزارش یہ ہے کہ 4 اماموں میں پہلے امام کون سے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا کہ امام مالک ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ تصدیق فرمائیں. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر امام شافعی ہیں، پھر امام احمد ابن حنبل ہیں.
اور عمر کے لحاظ سے بھی اور مرتبے کے لحاظ سے بھی. دنیا میں سب سے زیادہ فالو جو کیا گیا ہے نا, امام ابو حنیفہ کو فالو کیا گیا. آج بھی دنیا میں 50% مسلمان امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. 50%, یہ بڑی سعادت کی بات ہے, سمجھ رہے ہیں. اور پہلے یہ ریشو اس سے بھی زیادہ تھا. تو ایک ایسا شخص جس کو 50% اہل سنت والجماعت فالو کر رہے ہوں, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ امت کو اتنی بڑی گمراہی پہ تھوڑی جمع کریں گے. اگر دعاؤں کی اور یاد رکھو, جس میں کچھ کمالات ہوتے ہیں تو حاسدین بھی اس کے زیادہ. تو امام حنیفہ کے حاسدین بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں, جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر اعتراض کرتے ہیں. وہ اب خود وَكَم مِّن قَائِلٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. بہت سے کہنے والے ایسے ہیں جن کی بات صحیح ہوتی ہے لیکن سمجھ میں آنے والے کی عقل ناقص ہوتی ہے, اس لیے اس کو بات پر اعتراض ہوتا ہے. اگر اجازت ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں امام صاحب کا. بادشاہ تھا, اس کے سامنے نا کسی نے شکایت کی امام حنیفہ کے فقہ کی کہ ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا, یہ حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ بیان کیا, یہ حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ خلیفہ نے میں نے یہ بیان میں اس خلیفہ کا نام بھی بتایا, ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو خلیفہ نے غالباً امام کرخی تھے, ان کو بلا لیا, ان کو کہا کہ ابو حنیفہ پر تو یہ اعتراضات ہیں, یہ مسئلہ حدیث کے خلاف, یہ مسئلہ حدیث کے خلاف, تو آپ کے پاس کیا جواب ہے. انہوں نے جب وہ جوابات دینا شروع کیے نا, تو اس بادشاہ نے امام حنیفہ کی شان میں ایک شعر کہا, حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انها لذميم. اس نے کہا کہ اصل میں ان لوگوں کو حسد ہو گیا ایک نوجوان سے, یعنی امام حنیفہ کو انہوں نے جوان سے تعبیر کیا کہ لوگوں کو حسد ہے ایک شخص سے. کیوں حسد ہے؟ اذ لم ینالوا سعیہ, کہ ان کو اللہ نے جو کمالات عطا کیے تھے یہ لوگ بیچارے ان کمالات سے محروم ہیں. جو فقہی بصیرت اللہ نے ان کو دی تھی نا, قرآن حدیث سمجھنے کا جو ملکہ دیا تھا, یہ لوگ اس سے کیا ہیں؟ محروم ہیں. اب ان کا حال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوں اور ان کی جو ہے نا ایک بیوی بہت خوبصورت ہو, اور جو بدصورت بیویاں ہیں نا وہ اس خوبصورت بیوی کے حسن کی اعتراف کرنے کے بجائے اس کے منہ پہ حسد اور بغض کی وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بدصورت ہے. یہ دنیا تو دیکھ رہی ہے کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت, لیکن سوکنے اعتراف کرتی ہیں. بھائی ایک چڑیل جیسی عورت بھی ہوگی نا, اس کی سوکن چاہے وہ مس انڈیا بھی ہو, تو چڑیل جیسی عورت اپنی سوکن کے مقابلے میں کیا کہے گی؟ اس کی شکل دیکھو بھائی, وہ تو سوکن ہے نا. بھائی ماں بدصورت ہے, بیٹی خوبصورت ہے, تو ماں اعتراف کرے گی میری بیٹی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. بہن کے بارے میں اعتراف کرے گی, سوکن کے بارے میں کیسے اعتراف کرے گی؟ تو انہوں نے کہا جیسے بدصورت سوکن خوبصورت سوکن کے حسن کو تسلیم نہیں کرتی, ایسے ہی لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کو, ان کی عقل کو تسلیم نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کے کمالات تک پہنچے نہیں ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جب اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے اللہ نے امام حنیفہ کو بہت, تبھی آدھی سے زیادہ امت ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. تو یہ فقہ حنفی اگر غلط ہوتا تو اللہ آدھی امت کو جہنم میں ڈال دے گا, تم غلط اسلام پہ چلتے رہے ہو, ہے بھائی. اچھا میرے بھائی, اور آدھی سے زیادہ امت کو فالو کیا, اور امت کی قیادت سب سے زیادہ فقہ حنفی نے کی ہے, کیونکہ بنو امیہ کی خلافت تو بہت جلد ختم ہو گئی تھی. اس وقت تو یہ فقہ مدون ہی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جو خلافت آئی ہے بنو عباس کی خلافت, وہ تقریباً 600-700 سال چلی ہے بنو عباس کی خلافت. اس میں زیادہ تر جج جو تھے, قاضی جو تھے, جو قانون نافذ کرنے والے, وہ حنفی تھے. اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ 600-700 سال چلی ہے, وہ تو ٹوٹلی حنفی تھے. تو غیر مسلموں سے جو جہاد ہوا ہے, لڑائی, وہ تو حکومتوں نے کیا ہے نا, تو یہ صحرا بھی احناف کے سر پہ جاتا ہے. زیادہ تر جہاد انہوں نے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, 50% لوگ اس وقت بھی دنیا میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے جو میں نے براہ راست ان سے سنی ہے. جب میری ملاقات, انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی دنیا میں 50% لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت, ان میں شیعہ داخل نہیں ہیں, جن کو ہم اہل حق کہتے ہیں, اہل حق میں 50% لوگ امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, 30% امام شافعی کو, 17% امام مالک کو, 2% امام احمد ابن حنبل کو, 1% ایسے ہیں جو کسی کو فالو نہیں کر رہے. نہیں آ رہی بات؟
تو امت کا اتنا بڑا طبقہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا. اچھا میرے بھائی اگر دعاؤں کی کتاب بھیجو بیت الخلاء چلیں بھائی, کتاب باہر نکال کے جائیں, وہاں کیا پڑھے گا بیٹھ کے, قبض کھولنے کی دعا پڑھے گا وہاں پہ. سعید الاستغفار کی فضیلت جو ہے صبح کو پڑھے گا اور شام کو موت ہوگی. پتہ نہیں مجھے سعید الاستغفار ہے کون سا, پہلے آپ وہ بتائیں, اس کا الفاظ بتائیں پھر بتاؤں گا. اگر شلوار پر کیچڑ یا گٹر کا پانی لگ جائے تو کیا شلوار ناپاک ہو جائے گی؟ دیکھو جو راستے کی ناپاکی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. جیسے آپ جا رہے ہو, بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے, چھینٹیں آ کے لگ گئیں, اب آپ یہ ہو سکتا ہے اس پانی میں کسی کتے نے پیشاب کیا ہو سکتا ہے یہ ہو, تو ایسی وہم کی شریعت میں اجازت نہیں. راستے کا کیچڑ ہے, چھینٹیں ہیں, وہ سب پاک ہیں. البتہ باقاعدہ گٹر کا پانی صاف, جو گٹر ہی ہے, آمیزش نہیں ہے اس میں کسی اور, تو وہ جب لگے گا تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. اس کو آپ اتنی جگہ کو دھو لیں. میرے دوست اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتا ہے, اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے, وہ اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کو اس کی بیوی لڑنے جھگڑنے والی مل گئی تو اسے اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا. اس کو شادی نہ کرنے دیں بھائی, یہ بیوی کو محبت بھی نہیں دے گا, یہ شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے گیت گاتا رہے گا. تو جس کو شادی, جو جوان ہوتا ہے نا, وہ چیخ چیخ کے شادی کرتا ہے, وہ تو الٹا یہ کہے گا نا, محبت کا تقاضا یہ کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے نا. تو مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے, اس لیے ابو میں چاہتا ہوں آپ کی بہو بھی لے کر آؤں. صحیح ہے نا؟ امی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں بہو لانا چاہتا ہوں. یہ کون سی محبت ہے کہ میں نہیں لانا چاہتا؟ تو یہ محبت صحیح نہیں ہے. ہر ایک کے لیے شادی نہیں ہے بھائی, جس کو شوق ہو اس کے لیے ہے یہ. کیونکہ پھر جن کو شوق نہیں ہوتا پھر وہ بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے نا. یہ گن پوائنٹ والا کام تھوڑی ہے کہ فلاں کے مشورے پہ کی ہے تو بیوی سے محبت کرے. کوئی مشورے پہ محبت کرتا ہے کہ جی آپ سے محبت کرنی, اس کے لیے بھی میں مشورہ لے کے آ رہا ہوں. یہ تو جذبات ہوتے ہیں انسان کے, محبت ہوتی ہے تو کرے گا, نہیں ہوگی تو کسی کے مشورے پہ نہیں کرتا انسان. تو جن کو شوق نہیں ہے وہ نہیں کریں, بالکل بھی اجازت نہیں ہے ان کو. استاد جی کچھ معلوم نہیں ہے کہ قرآنی سجدے کتنے کرنے ہیں, یعنی سجدہ تلاوت کس طرح کرے, لا تعداد باقی ہیں. او بھائی آپ کو غلط ہے, تو اب ایک اندازہ لگا لو کہ اتنے ہوں گے, زیادہ زیادہ 1000 ہوں گے, بہت زیادہ اتنے ہوں گے نا. تو 1000 سجدے کرنے میں کیا جا رہا ہے, روزانہ ہر نماز کے ساتھ 2-4. لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سجدے کرنا مکروہ عمل ہے, کیونکہ اس سے لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھیں گے. گھر میں جا کے روزانہ 10 سجدے کر لیا کرو, 1 سال میں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بلکہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 365 کے تو 3000 گریوی ہو جائیں گے وہ. تو روزانہ 10 کر لو, ہو جائیں گے. الگ نہیں ہو سکے تو ساس اور نندوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس دن اسرائیل اور فلسطین میں دوستی ہو گئی تو نندوں اور نند کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھئی؟ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو آپ لوگ, میں نے نہیں بٹھایا, جس نے جانا ہے وہ جائے. بیان تو کب سے ختم ہو گیا ہے, اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں. اب یہ نہیں کہنا مصعب نے اتنا لمبا بیان کھینچ دیا, بیان تو ختم. یہ سوالات کا سیشن تو غریبی ہے, جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے, نہیں بیٹھنا جائے وہ. تو یہ جو نندوں اور ساس کا مسئلہ ہے نا, دیکھو آج کل میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, جو طرزیہ ہے, زبانیں جو ہے نا, زبانیں یہ آگ لگاتی ہیں. اگر یہ ساس بہو اور نندے زبان پہ کنٹرول کر لیں اور اصلاح کرنا سیکھیں, اصلاح طنز. آج جو آیتیں آئی ہیں نا وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہیں. حماز مشاء بنمیم, ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. مثلاً بہو میں اگر کوئی فالٹ ہے, کھانا نہیں پکانا آتا, خدمت نہیں ہے, تو ساس کو چاہیے اس کو محبت سے بٹھائے, بولے تم بھی میری بیٹیوں کی طرح ہو, ٹھیک ہے نا. اور اس کے میاں کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تمہاری بیوی ایسی, اس کو سمجھاتا نہیں ہے, تو اس کو سمجھاتا نہیں ہے, تو شرم نہیں آتی, جورو کا غلام بن کے بیٹھ گیا. بولو بھائی اب تم میری بیٹی ہو تو آؤ تھوڑا سا مل جل کے کچھ کر لیتے ہیں. تمہیں پہلے سے کچھ چیزیں آتی ہیں, کچھ میں تمہیں سکھاتی ہوں, اس سے کیا ہوگا بھائی, تمہاری عزت بڑھے گی. تمیز. ڈائریکٹ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ طنز. یہ روٹی بنا کے لائیے, پھر الگ سے نا میاں کے اپنے بیٹے کے کان, اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. خیر اب ہماری قسمت, برائیاں بھی پوری کر لیں اور آخر میں یہ بھی کہ ہم تو اب صبر کر رہے ہیں, ہم کوئی برے لوگ تھوڑی ہیں, میں کوئی طلاق کا مشورہ تھوڑی, قسمت اب صبر کرتے ہیں بھائی, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. وہ آدمی بھی تلملا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے میں اس سے محبت کروں گی نہیں کروں, یہ کیا ہے, اس کو تو روٹی پکانی نہیں آتی. یہ روٹی ووٹی اتنے بڑے مسائل بھائی. نکاح کا جو اللہ نے بنیادی مقصد بتایا ہے نا, وہ ہے اولاد.
اصل وجہ یہ ہے. دوسرے نمبر پر سکون, محبت. یہ روٹی ووٹی یہ دائیں بائیں کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو گریبی میں, یہ اصل مقصد نہیں ہے نکاح کا. تبھی مالدار گھرانوں میں تو نوکر ہوتے ہیں نا بھائی, وہ تو روٹی پکواتے ہی نہیں ہیں. غریب آدمی اس لیے پکواتا ہے کہ بھائی میں باہر کے کام کر رہا ہوں تو تم گھر کے کام کر لو. تو روٹی نکاح کا تقاضا نہیں ہے کہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک چیز روٹی بھی ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے لتسکنوا الیہا, سکون حاصل ہو انسان کو, وہ دل کی باتیں شیئر کر لے گا, نسل بڑھے گی, اولاد, انسان کو اولاد چاہیے. اور اللہ بھی چاہتے ہیں زمین کو انسانوں سے بھر دیں. فیملی پلاننگ والے تو چاہتے ہیں کہ 2 بچے اچھے, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو. یہ انسانوں کے لیے تو زمین بنائی ہے اللہ نے, رزق ختم نہیں ہوگا, تربیت بھی زیادہ اچھی ہوگی. یہ سب ٹوپی ڈرامے جو فیملی پلاننگ نے سکھائے ہوئے ہیں, یہ تربیت نہیں ہو سکے, یہ سب ڈرامے بازی ہے. تربیت زیادہ اچھی ہوتی ہے جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں. کوئی اگر تربیت کرنا چوری بنانا چاہتا ہے تو وہ تو ایک بچے کو بھی چور بنائے گا, تو پھر ایک بھی چور پیدا ہوگا. تو اگر گھر میں عزت دینا سیکھ لینا, عزت, بہو ساس کا تھوڑا سا احترام سیکھ لے. وہ کہے کہ بھائی اگر اس نے میرے سے غلط لہجے میں بات کر بھی لی تو اس کا مقام کیا ہے, بڑا ہے. تو بڑوں کی آڑی ترچھی برداشت کی جاتی ہے نا. بھائی میرا شوہر قابل احترام تو اس کی ماں تو اور زیادہ قابل احترام ہے. تو کبھی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو میں زبان نہ چلاؤں, صبر کر کے سن لوں اور اپنے شوہر کے کان نہ بھروں. ابھی ایک حیدرآباد سے ایک صاحب نے ایک خط مجھے بھیجا, انہوں نے اس پہ فون نمبر نہیں لکھا تھا ورنہ فون کر کے ان کا شکریہ ادا کرتا. انہوں نے عجیب پورا 15 نکات لکھے, جیسے قرارداد ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا ہر لڑکی کو شادی سے پہلے یہ پرچہ پکڑا دینا چاہیے, اس میں ساس کے بارے میں 5 ٹیکنیکل پوائنٹ, 5 نہیں سوری 15 یا 20, کہ ساس ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی تو ان میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو ساس کے ساتھ. وہ بڑی خاندانی باتیں لکھی ہیں. میرا ارادہ تھا میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پہ, لیکن پھر میں نے کہا یہ تو کسی کی بہویں نہیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو سارے داماد ہی ہوں گے یا سسر ہوں گے. تو یہ تو خواتین کو سنانے کی ہے جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوں. اس میں بڑے پیارے پوائنٹ لکھے تھے کہ ساس اگر کبھی ڈانٹے فوراً رونا نہ شروع کر دو, اس سے اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہوتی ہے کہ اس نے ذرا سی بات کو رائی کو پہاڑ بنا لی. اس کے دل میں آ جائے گا اب یہ ہے ہی 2 نمبر. بعض عورتیں کیا کرتی ہیں شوہر کے سامنے ذرا رو رو کے, کیونکہ دلیل نہیں ہوتی تو رو کے انسان اپنے مطالبے منواتا ہے. بھائی جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا تو رونا بہترین ہتھیار ہے. آدمی کو تو رونا آتا نہیں ہے ایسے موقع پہ, خواتین کو رونا کوئی مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے. ذرا سی بات ہے وہ اپنے میاں کو رو کے بتاتی, آج میرے ساتھ یہ ہوا, آپ کی ماں نے مجھے غیرت کا تانا دیا کہ تم نے روٹی جلا دی ہے, تمہارے تو ماں باپ نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, اور آنسو. پھر آخر میں کہیں گی خیر اب آپ کی ماں ہیں, میں بھی احترام کرتی ہوں. اس کے دل میں تو آگ لگا دی نا, میری نئی آنے والی دلہن کو میری ماں نے رلا دیا. تو شروع میں 1-2 سال تک تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لے لو. بھائی یہ بڑے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میاں کو بھی چاہیے جو مکھنچو ہے تم تم بھی بیگم کو بول دو کہ اچھا ٹھیک ہے میں اماں. تھوڑا سیاست سے صحیح کھرے نہیں چلتے ہیں رشتے. ٹوپیاں شوپیاں ادھر گھمائی, اس کے آنسو پوچھے سینے سے لگایا, بیگم دو خود بھی بہا لو آنسو, ہائے ہائے بہت برا ہوا تمہارے ساتھ. اچھا ادھر امی کو جا کے سمجھایا, اماں ٹھیک ہے میں اس کے کچھ رات تو میں نے اس کو لگ کے چماٹ مارا ہے, ٹھیک ہے. رو رہی تھی, اس کو نہیں بتاؤ رو رہی تھی, اس کو بولو بس یہ میرے سے شکایت, میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو آسرا ہی نہیں کرتا. اماں بڑی خوش ہوگی, بولے کہ واہ میرا بیٹا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے ماشاء اللہ. تو اس طرح ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات خوب یاد رکھو, ماں کے سامنے اگر بیوی کی طرف کی سائڈ لینا تو ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں, اور چلنے بھی چاہیے. ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ماں کے سامنے بیوی سے ریزرو رہا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ اس کو ماں کے سامنے. اس کو بولو اماں جب بڑے بیٹھے ہیں تو یہ بڑے ہی سب کچھ ہیں, بند کمرے میں آپ میری بیوی ہو, یہاں سب کچھ ہماری اماں ہی ہیں, سب کچھ ہم نے توجہ ان کو دینی ہے. اس پہ بعض خواتین نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف, اس کو تو یہی آتا ہے, یہ تو ہر وقت ممبر پہ. او بھائی میں جس کی سائڈ لے رہا ہوں وہ بھی تو عورت ہی ہے نا, وہ ساس بھی تو عورت ہے. دیکھو ماں اپنے بچے کو ساری زندگی پالتی ہے, جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے نا تو ماں کے دل پہ چاہے وہ کتنی خوش ہو, لیکن نیچرل ہے کہ اس کو پتہ ہے میری محبت وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے. وہ شروع میں نوٹ کرتی ہے کہ میرا بچہ شادی کے بعد بدلا تو نہیں ہے, چاہے وہ شروع میں آپ کو لفٹ نہ کراتی ہو, یعنی شادی سے پہلے لفٹ نہ کرا, شادی کے بعد لازمی محسوس کرتی ہے. اور ان ابتدائی دنوں میں بیٹے کو چاہیے وہ ماں کو یہ باور کرائے
کہ بیوی آنے کے بعد میرا آپ سے محبت والا تعلق میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا ہے, تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا. وہیں بیٹھے ہوئے نا ماں کے سامنے بیگم کو لقمہ بنا بنا کے کھلا رہا ہے, بیگم تم آئیے, ماں بولتی ہے مجھے تو زندگی میں کبھی لقمے نہیں کھلایا. ایک صاحب نے مجھے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں پھل فروٹ لے کر آتا ہوں اور چپکے سے چھپڑ میں کمرے میں میری ماں دیکھ لیتی ہے تو بڑا غصہ کرتی ہے, تو حضرت اب میری بیوی ہے میں اس کو کھلا بھی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ اپنی بیگم کو کھلائیں, کس نے منع کیا ہے؟ تو ماں بولے گی ہمارے لیے تو کبھی نہیں آیا. تو یہ تو ماں کی تکلیف بالکل بجا ہے. میں نے کہا بیوی کو نہ سمجھ میں آیا نا یہ تکلیف, تو اس سے بولنا جب تو ماں بنے گی اور تیرا بیٹا یہ کرے گا نا تو پھر دیکھیں تیرے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں. ماں سے مقدس رشتہ خدا کی قسم اللہ نے کوئی پیدا کیا نہیں ہے. اتنی محبت تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, ساری زندگی کھلا کھلا کے تھک گئی, اب وہ کیسے برداشت کرے گی؟ تو اس میں تھوڑا سیاست سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوی کو محبت نہ دو بھائی, سیاست یہ ہے کہ ماں کے سامنے بیوی کے سائڈ نہ لو, ختم ہو گئی. اس میں ادھر زیادہ محبت کی باتیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں, بھائی ادھر بیٹھو تمیز سے, تمہاری اماں میری ماں بیٹھی ہوئی ہے بس صحیح ہے, آرام سے ادھر بیٹھو. جی امی کیا آپ بتائیں کیا پکے گا؟ وہ بیگم کہہ رہی ہے آج یہ پکے گا, ماں کہہ رہی ہے بھائی ماں جو کہیں گی وہ پکے گا گھر میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تم نہیں آئی ہو جو تم کہہ رہی ہو وہ پکے گا. اب عورتیں کیا کہتی ہیں ہماری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے, میری مرضی سے تو کچھ پک بھی نہیں سکتا. بولو بھائی پکے گا, تھوڑا سا صبر کر لو, تھوڑا سا ماں کو عزت دے دو, کچھ دنوں کے بعد یہ خود کہے گی کہ جو بہو کہہ رہی ہے نا وہ پکاؤ گھر میں. بڑوں کا اللہ نے دل دیا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں چاہتی. یہ چند سیاسی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں شروع میں, جس کی وجہ سے معاملہ ایسی تلواریں نکلتی ہیں نا, پھر فلسطین اسرائیل کے مسئلے کو انسان بھول جاتا ہے. جو ساس بہو کے جھگڑے, وہ بڑے کو عزت چاہیے چھوٹے سے, بس سمجھ رہے ہو نا, کہ جواب نہ ملے, میں کبھی ڈانٹ بھی دوں تو جواب نہ ملے آگے سے, برداشت کر لو. اور چھوٹے کو یہ چاہیے کہ اس کو تانے نہ دیے جائیں, اس کو کوئی بات سمجھانی ہے تو تمیز سے سمجھا دو. عزت دار آدمی جو ہے نا وہ تمیز سے بات سنتا ہے, بدتمیزی سے آپ ساس ہو اگر اس کو محبت سے سمجھا دو کہ بیٹا روٹی تمہیں پکانی آتی ہے, بہت اچھی پکاتی ہے, تھوڑا اور محنت کرو گی تو اور اچھی پک جائے گی. اور بیٹا دیکھو جب گھر میں آیا کرے نا کوئی, وہ تمہارا میاں آیا کرے تو, یا میں آیا کروں تو صرف پوچھ لو پانی کا. ویسے تو تم پوچھتی ہو لیکن اب کیا سمجھاؤں میں کوئی ساس تھوڑی ہوں. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے استاذ نے, ہمارے بڑوں نے بڑی ہماری تربیت کی ہے, وہ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ تو اللہ ہی جانتے, لیکن کوشش انہوں نے کی ہے. اور اللہ کا شکر ہے جب ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے ہم ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے تھے, سنتے تھے بیٹھ کے, اور یہی چیز سیکھنی ہے. تو ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ چائے بنا کے لاؤ. وہ گرین ٹی ہی پیا کرتے تھے اکثر, اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے انہوں نے گرین ٹی ہی بولا کہ گرین ٹی. میں نے گرین ٹی بنائی, وہ میرا امتحان لے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے تو دودھ کی چائے بولی تھی, آپ کیا گرین ٹی اٹھا کے لے آئے؟ میں نے کہا نہیں آپ نے تو گرین ٹی کہا تھا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کیسے کہہ سکتا ہوں, ساری دنیا دودھ کی چائے پیتی ہے, تم پیتی ہے, تم گرین ٹی اٹھا کے لے آیا. میں نے کہا نہیں, ہم چونکہ کالج سے گئے ہوئے تھے ہمیں تو تمیز سے بات کرنا, ماں باپ نے تو بہت کچھ سکھا دیا تھا لیکن مدرسے میں تو تھوڑا سپرلیٹو ڈگری چاہیے نا. میں بحث کرنے لگا. میں نے کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آپ نے سبز چائے کا گرین ٹی کا بولا ہے. کہہ رہے ہیں یار میں کیسے بول سکتا ہوں گرین ٹی کا, سب دودھ چائے جب بولے جاتا ہے تو دودھ کی چائے مراد ہوتی ہے, تو میں گرین کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا مجھے اللہ کی قسم اچھی طرح یاد ہے آپ نے سبز چائے بولی ہے. میں نے کہا اچھا وہی ٹھیک ہے. بیچارے چپ ہو گئے. میں باہر نکلا تو انہی کے دوسرے شاگرد نے کہا, انہوں نے کہا یہ آپ کو آزما رہے تھے. اصول یہ ہے کہ ایسے موقع پہ بڑے کی غلطی اپنے اوپر رکھ لو. مجھے واقعی بڑی شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کو تربیت دینا چاہ رہے تھے کہ آپ بول دیتے بحث ختم کرنے کے لیے, اچھا جی مجھ سے سننے میں ختم ہو گئی بات. یہ کون سا ایسا کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے کہ دلائل سے میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ غلط ہو میں صحیح ہوں. اس طرح گھر کوئی ادارہ نہیں چلتا. بھائی سوری, ایک دفعہ آپ وضاحت کرتے ہیں, اچھا مجھے تو یاد پڑتا ہے آپ نے دودھ کی, نہیں بھائی میں نے تو دودھ کی چائے کہا تھا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے گرین ٹی, نہیں بھائی میں نے, اچھا دودھ, سوری مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بھی دودھ کی چائے بنا کے لے آتا ہوں. ختم ہو گئی نا بات. تو میں نے اس کے بعد سے پھر یہی پالیسی ہمیشہ ہر بڑے کے ساتھ, نہیں بحث کرتا. کوئی بڑا ڈانٹ رہا ہو یہ کر رہا ہو, ایک دفعہ صفائی پیش کی, نہیں تو اچھا بھائی غلطی ہو گئی, سوری آئندہ. یہ لچکدار ہونا چاہیے انسان کو نا.
ورنہ وہ وضاحتیں بیان وضاحتیں اس سے تباہی پھیلتی ہے گھروں کے اندر. تو ساس نے بہو کو کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دی, سوری کر لے بھائی, وہ صفائیاں شروع کر دیں. میں نے تو یہ آپ کے بیٹے کو یہ نہیں کہا, میں نے چبا کے باتیں کر دی, میں نے تو یہ بالکل بھی نہیں کہا آپ کے بیٹے کو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, دیکھیں کیسے چبا کے اتنی اسپیڈ کے ساتھ, یہ تو آپ نے تو غلط نہ کر رہی ہو, میں نے تو ایسے بولو نہیں اپنے بیٹے کو, اب تو میں ہائے 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 رونا شروع کر دیں گے, آنسو بہانا شروع کر دیں گے. او بھائی مٹی ڈالو یار. پھر ہمارے شیخ نے ایک دفعہ مجھے بلایا, میرے ایک استاذ نے مجھے ایک ایسا کام کا حکم دیا جو ہمارے شیخ اس کام کے خلاف تھے. شیخ کی رائے یہ تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, میرے استاذ کی رائے تھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے جب بلایا ہمارے شیخ نے, انہوں نے کہا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ اب مجھے پتا تھا مجھے تو بڑے استاذ نے حکم دیا ہے. اب میں نے کہا اگر میں ان کا نام لوں گا تو بدنامی ان کی ہوگی نا, وہ بھی میرے استاذ ہیں. تو میں نے بلی اپنے اوپر ڈال دی. میں نے کہا وہ میری غلطی ہو. حضرت اتنا غصہ ہوا, حضرت نے مجھے کھڑا کر دیا ایک ٹانگ پہ, خانقاہ میں نا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا, سزا کے طور. میں کھڑا رہا اور پاؤں میں نے نیچے کر لیے, تو بات ختم ہو گئی. لیکن وہ استاذ مجھ سے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا یار بڑا جگر ہے. تو میں نے کہا ہم نے آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے بھائی یہ, کہ وہ ان کی غلطی اپنے اوپر. بھائی ہم ان کو بلا وجہ اب تو کچھ نہیں بھی کیا ہو تو بولے ان نے بولا تھا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ میرے یہ جو بیٹا بیٹھا ہوا تھا نا, ایسے کھڑے ہوئے تھے, یہ کوئی گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی تو میں یہ جو بیٹھا ہوا تھا نا ابھی اسی سے پوچھ رہا تھا میں نے کس نے توڑی ہے, تو یہ ایسے اشارہ کر رہا ایسے کر رہا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. مجھے بڑی ہنسی آئی, اس نے توڑا. بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں پہ تو یہ چیز اچھی لگتی ہے, بڑوں پہ اچھی. ہاں یہ نہیں کہ اب دوسرے کا قتل اپنے ذمے لے لو, چھوٹی موٹی غلطیاں. قتل کیا ہے اس نے آپ کے کسی استاذ نے, آپ بولو میں نے کیا ہے, یہ اتنا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساس نے کسی کا گلا گھونٹ دیا, بہو اپنے ذمے لے رہی ہے کہ جی میں نے کیا ہے. تو مٹی پانا سیکھو. پنجابی میں مٹی پاؤ یار, او بھائی میں نے کیا یار, چپ مٹی پاؤ. اور میاں کو بھی تھوڑا تمیز سے ہونا چاہیے. غلطیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں, اس نے کر دی, اس نے, جو سوری کرے گا نا اس کو خطاب ملنا چاہیے. اصول یہ ہونا چاہیے جو اپنی غلطی کا پہلے اعتراف کرے وہ زیادہ. دیکھو کیا پیاری حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں سے ہر شخص غلطیاں کرتا ہے. یہ تو مہر لگا دی کہ 100% صحیح. اب جو کہتا ہے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, کل بھی تم سے نہیں ہوئی تھی, آج بھی تم سے نہیں ہوئی ہے, پرسوں بھی تم سے, اس کا مطلب یہ تو تم حدیث کے خلاف جا رہے ہو بھائی. نبی تو کہہ رہے ہیں ہر ایک سے غلطی ہوگی, اور آپ کا ایسا ہر کیس میں آپ بری ہیں یار, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ بھی آپ سے نہیں ہوا, یہ گلاس بھی آپ نے نہیں توڑا, یہ بھی فلانے نے توڑا ہے, اور یہ مسئلہ بھی آپ نے نہیں کیا, تو کچھ تو آپ نے کیا ہوگا نا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو جن سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا بہتر وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کرتے ہیں, اعتراف کر لیتے ہیں, سوری کر لیتے ہیں. تو یہ ہے, اس طرح سے تو تمیز سے زندگی کچھ گزر سکتی ہے. ورنہ گھروں کے جو حالات ہیں اللہ کی پناہ ہے یار. وہ بہویں تو ایسی ماشاء اللہ بدتمیز ہو گئی ہیں, وہ تو احترام تو گیا تیل لینے. اور ساس اگر کوئی شریف بہو مل جائے تو ساس جو اس کو رگڑتی ہے نا, تجھے تو میں دونوں ہاتھوں سے بتاتی ہوں تو ہے کیا. تو بس ایسے ہی چل رہا ہے. اسی وجہ سے پھر کہا جاتا ہے یار الگ رکھو, اس لیے کہ اتنی تمیز سکھانے میں اتنا ٹائم لگے گا کہ یہ گھر ایک لڑائی کا, وہ پھر اتنی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ بہت ہی بڑے مسائل کھڑے ہو. اس لیے ہم آج کل مشورہ یہی دیتے ہیں, وہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو, بیگم کو ادھر لے کر آؤ, ادھر لے کے آؤ نہیں. پھر اس کے بعد تمیز کے کورس وغیرہ کر لو, آپ ورکشاپیں کرو, تمیز سے بات کیسا کرنا ہے پہلے الگ. کیونکہ اگر ساتھ رکھ لیا تمیز اول تو سیکھتے پھر بھی نہیں ہے ساری زندگی نا, کہ کیسے کس سے بات کرنی ہے. تو اور اگر سیکھ بھی لیں گے تو سیکھنے کے دوران جو اتنے پھڈے ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اتنے پیچیدہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب تو ہر صحیح بات کا مطلب اس نے غلط لینا ہے, اور اس کی ہر صحیح بات کا مطلب اس نے بھی غلط لینا ہے. پھر مار دھاڑ کے الگ ہو گئے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ پہلے الگ ہو جاؤ. تو مائیں تانا دیتی ہائے 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 میں نے پالا آج الگ ہو گیا. اماں سے بولو اماں الگ نہیں ہوا میں, آپ بھی تو اپنی اماں سے الگ ہی ہو کے یہاں آئی ہو نا بھائی, اور میرے ابا کو بھی آپ نے الگ کیا ہے. اگر آپ کی ساس اب تک آپ کے ساتھ ہوتی تو اب تک آپ زندہ رہتی, آپ مجھے بتاؤ. آپ کی زندگی کا تو راز یہی ہے کہ آپ کی ساس سے آپ الگ ہوئی تھی, تو کسی اور کو بھی جینے دو کچھ دن. یہ اتنی تمیز سے کہیں نہیں, یہ کلیئر کٹ بات. دل میں یہ رکھیں, کہنے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے. وہ پھر اسٹائل پھر آپ این وقت پہ آپ